اللہ نے اولاد دے دی، بچے دے دیے، بچیاں دے دی، اب اس نعمت کا جو ہم حق ہیں وہ کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے بچوں کی جسمانی ضرورت، ایک ہے بچوں کی روحانی ضرورت۔ ہم جسمانی ضرورت پر تو فوقیت کرتے ہیں، ہم جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ضرورتیں ہیں، جو روحانیت کے لیے بچے کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ہم فکر مند نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں میرے بچے کا لباس عمدہ سے عمدہ ہو، ہم چاہتے ہیں میرے بچے کا لباس اس سے اعلیٰ ہو، اس سے اعلیٰ ہو، پڑوسی سے اعلیٰ ہو، میرے خاندان والوں میں سے اس بچے کا جو لباس ہے وہ اعلیٰ ہو، اس کی جو غذا ہے وہ اعلیٰ ہو، اس کی جو سواری ہے وہ اعلیٰ ہو۔ میں مرنے تک اپنے بچے کی اتنی پراپرٹی بنا کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بچے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن روحانی ضرورتیں اور روح پر ہم فکر مند نہیں ہوتے۔ دیکھیں، جو ضرورت انسان کی، اس سے انسان نہیں بنتا۔ یہ جو کھانے پینے کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کی ہے۔ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو اللہ دے رہے ہیں، سمندر کے اندر بھی جو مخلوق ہے انہیں گوشت اللہ کھلا رہے ہیں، جنگلات کے اندر بھی جو مخلوق ہے اللہ انہیں بھی دے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا، کہا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کریں گے۔ تو باپ خوش ہو گیا، کہا کہ جو میں بچوں کی تربیت چاہتا تھا وہ تربیت یہی تھی۔ باپ خوش ہو گیا۔ دیکھیں، انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جو جسم ہے وہ انسان کا مٹی سے بنتا ہے، جو غذا ہے وہ انسان کی مٹی سے بنتی ہیں، اور جو روح ہے یہ اوپر سے آتی ہے، اور اس روح کی جو غذا ہے یہ بھی اوپر سے آتی ہے۔ فرمان خداوندی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں مٹی میں دوبارہ لوٹائیں گے، اور ہم تمہیں پھر دوبارہ مٹی سے ہی پیدا کریں گے۔ تو معلوم ہوا انسان کا جسم مٹی سے بنا اور اس کی ضرورتیں بھی مٹی سے بنتی ہیں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ فرما دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ اولاد کی تربیت کیا ہے؟ ایک ہے تعلیم دینا اور ایک ہے تربیت دینا۔ بعض تو صرف جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے۔ بعض صرف تعلیم دیتے ہیں، جسمانی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ بچوں کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، تعلیم بھی اور تربیت بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلیم کون سی دی جائے؟ سب سے پہلے تو تعلیم دی جائے قرآن اور سنت کی، جس سے انسان کو پہچانتا ہے، جس سے کے ذریعے سے اچھا انسان بنتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اچھی گفتگو کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان والدین کے حقوق پر فوقیت دیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، بڑوں کی عزت کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف یہی تعلیم ہے؟ سنو، جس تعلیم کے ذریعے سے، جس فن کے ذریعے سے، جس ہنر کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہو وہ تعلیم ہے۔ لیکن ایسی تعلیم ہو جس تعلیم کے ملنے کے بعد انسان کو اپنی پہچان نہ ہو، جس تعلیم کے ملنے کے بعد انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق نظر نہ آئے، جس تعلیم ملنے کے بعد انسان کو چھوٹے اور بڑوں کا ادب معلوم نہ ہو، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کیسے آئے گی؟ یہ حضور کی محبت سے آئے گی۔ یہ کیسے آئے گی؟ حضور کے اخلاق سے آئے گی، حضور کی جو گھریلو زندگی ہے اس سے آئے گی، حضور کی جو باہر والی زندگی ہے اس کو سیکھنے سے آئے گی، حضور کی سیرت سیکھنے سے یہ زندگی ملے گی۔
آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان ہیں جو چرواہے ہیں، ان لوگوں کے درمیان ہیں جو تہذیب اور اخلاق سے عاری ہیں، لیکن حضور نے جب ان کو قرآن کی تعلیم دی، حضور نے جب ان کو حدیث کی تعلیم دی، حضور نے جب اللہ کے احکام ان کے دلوں میں ڈالے، حضور نے جب ان کو حدیث کی تعلیم دی، تو یہ وہی لوگ، وہی چرواہے، وہی تہذیب اور اخلاق سے جو عاری تھے، یہ وقت کے امام اور پیشوا بنے تھے۔ یہ تعلیم ہے۔ ایسی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے سامنے اونچی نہ بولو، زبان نہ کھولو، ان سے جھگڑا نہ کرو، ان کے سامنے نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو نہ تانو، ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا، اے اللہ آج یہ بڑھاپے میں ہیں، اے اللہ جی تو ان پر رحم فرما۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے ایک عظیم باپ کی اولاد، یہ ہے ایک عظیم خاندان کی اولاد۔ اس تربیت کو قرآن اور سنت کی تربیت کہتے ہیں، اس تربیت کو محمد عربی کی تربیت کہتے ہیں۔ یہاں پر نقطے کی بات کرتا ہوں، عیسائی والدین ہوں، بچے مسلمان ہوں، ان بچوں کو حکم یہ ہے آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آپ اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، لیکن صرف ایک جہاں پر وہ شریعت محمدی سے روکیں اس سے نہیں رکو، اس کو نہیں مانو، باقی اس کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے ماں باپ کی قدر، اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے ماں باپ سے پیار کرنا، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ آج او لیول اور اے لیول کی تعلیم دینے کے لیے والدین ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا سوال ان والدین کے لیے ہے کہ کیا ہم انہی بچوں کو قرآن کریم کا ترجمہ سکھایا ہے؟ انہی بچوں کو ہم نے قرآن حضور علیہ السلام کے فرامین سکھائے ہیں؟ انہی بچوں کو ہم نے حضور کی سنتوں کو سکھایا ہے؟ کیا ہم نے اس کو بتایا ہے کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں کی کتنی عظمت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا ہم نے اس کو بتایا ہے باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے؟ کیا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس کو بتایا کہ باپ بڑھاپے میں پہنچے اور بڑھاپے میں پہنچتے ہوئے اللہ کے نبی کے جو سپاہی تھے، جو پہرے دار تھے، جو غلام تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے اپنے والدین کی، انہوں نے اپنے ماں باپ کی کس طرح رسپیکٹ کی، کس طرح عزت کی، کس طرح ان کو مقام دیا؟ کیا میں نے اور آپ نے او لیول اور اے لیول بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم سکھائی؟ کیا حضور کا یہ فرمان کہ حضور نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں؟ انسان اندر کی زندگی سے بنتا ہے، باہر کی زندگی سے نہیں۔ یہ جو اندر کی زندگی ہے، حضور کی محبت ہے، شریعت کے احکام اس کے دل کے اندر ہیں، قرآن کریم کی محبت ہے، حضور کے فرامین، حضور کی سنتیں، صحابہ کی عظمت، صحابہ کے جذبات جو ماں باپ کے بارے میں تھے، کیا ہم نے کبھی اس تاریخ کو ان بچوں کے سینوں کے اندر پرویا ہے؟ دین اور دنیا کی مثال بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ لے لیں۔ ایک پرندہ پالا ہے، گھر کے اندر سونے کا پنجرا لے کے آئے، اس پنجرے کے اندر اس پرندے کو رکھا، پنجرا بند کر دیا، لیکن اس پرندے کو ہم غذا نہیں دے رہے، وہ اپنا سر کبھی پنجرے کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی سامنے کبھی پیچھے مارتا ہے۔ بھائی پنجرا تو سونے کا ہے، سونے کے پنجرے کے اندر پرندہ موجود ہو، پرندے کو سکون نہیں۔ اگر اسی پرندے کو لکڑی کے پنجرے کے اندر رکھو، مٹی کے پنجرے کے اندر رکھو، لیکن اس کو غذا پہنچے تو اس کو سکون پہنچے گا۔ دنیا کی تعلیم جتنی بھی دے دو، دینی چاہیے، لیکن اگر حضور کی محبت سے خالی ہیں،
حضور کے فرامین سے خالی ہیں، حضور کی سنتوں سے خالی ہیں، شریعت کے احکام سے خالی ہیں، تو وہ تعلیم نہیں ہے۔ ہم نے اولاد کو سونے کا پنجرہ تو دیا، اچھی سے اچھی غذا تو دی، اچھی سے اچھی گاڑی تو دی، اچھے سے اچھا موبائل تو دیا، اچھے سے اچھا لباس تو دیا، اس کا ظاہر تو سونا کر دیا، لیکن جو اس کی اندر کی غذا تھی وہ ہم نے نہیں دی جو ہمیں پہلے دینی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کا گریبان پکڑتا ہے، یہی وجہ ہے جب بیٹی بڑی ہوتی ہے تو اس کی زبان بڑی ہو جاتی ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے، اولاد نیک کیسے بنے گی؟ سب سے پہلے اولاد کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کی نورانیت ڈالیں، اللہ کی بڑائی ڈالیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بچہ جیسے پیدا ہوا ہم نے اس کے کانوں کے اندر یہ الفاظ ڈالے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب بچہ بولتا ہے ہم یہ نہیں کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، ہم کہتے ہیں سکول کی تعلیم سب سے اہم ہے، سکول کی تعلیم کے بعد جاب سب سے اہم ہے، نوکری سب سے اہم ہے، مال اور دولت اصل چیز ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے یہ تو نہیں سکھایا۔ سب سے پہلے جو بچے کے کان میں اذان گئی وہ اللہ کی بڑائی تھی۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں جب بچہ بول رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی محبت اس بچے کے دل کے اندر ڈالیں۔ کیا کہ بچے ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ آپ کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمیں گھر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ماں کے پیٹ میں تھا، تجھے رزق کس نے پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا۔ یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ بڑائی اتنی بیان کریں، بار بار بیان کریں تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت رچ جائے، بیٹھ جائے۔ نمبر 2، بچے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ڈالیں، بچے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ڈالیں۔ ہم بلی کا خوف اس بچے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، ہم جن کا خوف اس بچے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، ہم بھوت کا خوف اس بچے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، مخلوق کے دل کے اندر تو خوف ڈالتے ہیں، اس خالق کا خوف نہیں ڈالتے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہم انہیں کہیں بچے آپ ایک بند کمرے میں ہیں اور بند کمرے میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، ہاں یہ ہے آپ کوئی حرکت کریں گے، آپ کوئی جملہ بولیں گے، آپ سوئے ہوئیں گے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، اس بند کمرے کے اندر بھی وہ خالق آپ کو دیکھ رہا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے بیٹے اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، یہی آپ کی کامیابی ہے، یہی آپ کا سکون ہے، اس کائنات میں بھی اور اس کائنات میں بھی۔